اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرقان پارٹ 18، اسلام کی دعوت۔ جبریل علیہ السلام دھیرے دھیرے اللہ کی طرف سے قرآن لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو بتانا شروع کیا۔ سب سے پہلے لاسٹ پاروں کی مکی صورتیں نازل ہوئیں، جس میں جنت دوزخ کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکرپشن تھا۔ ریپیٹیشن سے جنت جہنم دکھنی شروع ہو جاتی ہے، دماغ میں ایک پکچر کھنچ جاتا ہے، اور ریپیٹیشن سے ریٹینشن بھی ہوتا ہے، اس لیے قرآن میں بہت چیزیں بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، جو آپ کے بہت اچھے فرینڈ تھے اور جو حضرت خدیجہ کے بعد فوراً مسلم ہو گئے تھے، وہ بہت رچ تھے اور بہت بڑے بزنس مین تھے۔ ان کے کانٹیکٹ میں جو آتے گئے ان کو وہ اسلام کے بارے میں بتاتے گئے، اور ایسے لوگ جن کے اندر حق کو جاننے کی خواہش تھی وہ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے قرآن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ جاننا چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر خیر پہلے سے ہوتی ہے۔ ان کی اس تڑپ سے اللہ تعالیٰ انہیں جلد ہدایت دے دیتے ہیں۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ کو کہتے ہیں۔ جس کو ہدایت مل جاتی ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اسے صحیح اور غلط میں فرق کرنا آ جاتا ہے۔ یہ وہی ہدایت ہے جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں، یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ جیسے ہی قرآن نازل ہوتا سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہم کہتے ہیں نا۔ سورہ فاتحہ کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ پوری سورہ فاتحہ ہے۔ اس میں جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے کی مجھے ہدایت دے، تو ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت آپ سمجھیے کہ ایک لیمپ ہوتا ہے جو آپ کو اگر مل جاتا ہے تو آپ صراط مستقیم آپ کو دکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آپ اس پر چلتے چلتے جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے۔ اور ہدایت کیسے ملتی ہے؟ آپ کو قرآن شریف سے ملے گی۔ قرآن شریف آپ کی گائیڈ بک ہے، وہ آپ کو بتائے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ جیسے ہی قرآن نازل ہوتا آپ صحابہ کو بتاتے تو وہ فوراً لکھ لیتے، کبھی چمڑے پر، کبھی اونٹ کی ہڈیوں پر، اور سب ایک جگہ جمع کرتے جاتے۔ اسلام میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں، اس لیے قرآن سے کافی غلام بھی مسلمان ہو رہے تھے، اور یہ سب کام 3 سال تک خاموشی سے چلتا رہا، کسی کو نہیں بتایا انہوں نے، اور خاموشی سے لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ 1 to 1 بیسس پہ ان کو اسلام کی طرف بلایا جاتا اور وہ مسلمان ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام کو غلام نہیں سمجھا، کیونکہ اسلام میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، سب برابر ہوتے ہیں اسلام میں۔ بلال جو افریقن بلیک غلام تھے، ان کو کوئی محبت سے نہیں دیکھتا تھا۔ پورے مکے میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے تھے جو انہیں ہمیشہ محبت سے دیکھتے تھے، اس لیے جیسے ہی ان کو خاموشی سے اسلام کے بارے میں پتہ چلا وہ فوراً ایمان لے آئے، اور اسی طرح سے اور غلام بھی۔ انہوں نے ایک گھر کو چنا جس میں سب خاموشی سے ملا کرتے تھے، اور قرآن جیسے جیسے نازل ہوتا تھا اسے سمجھتے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو نماز سکھائی جو شروع میں صرف صبح اور شام تھی۔ جہاں یہ ملتے تھے اسے دار ارقم نام دیا گیا۔ ارقم ایک صحابہ تھے، ان کے گھر کو دار مطلب گھر، دار ارقم یعنی ارقم کا گھر، وہاں سب ملتے تھے، وہاں سب مل کر عبادت کرتے۔ ابھی مکہ والوں کو اس کی خبر نہیں تھی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو۔ شروع کی جو صورتیں قرآن میں نازل ہوئیں اس میں بہت ہارڈ ورڈز یوز کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے
جس سے دل پر اثر ہوتا ہے. جو آخر کا پارہ ہے 30 پارہ، اس کی جو سورہ ہیں وہ پہلے نازل ہوئی تھی. فرقان کے نیکسٹ پارٹ سے ہم دیکھیں گے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، کیسے آئے گی. اگر ہم نے یہ سمجھ لیا تو کافی حد تک ہم لاسٹ پارہ سمجھ سکتے ہیں، اور فرقان کا مقصد ہی یہ ہے کہ قرآن بہت آسان ہو جائے.